یہ ہیں دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں روکے ہوئے۔ دوسرے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، وہ دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے روکا ہوا ہے اللہ کے راستے میں، اور دوسروں نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو اس لیے روکا ہوا ہے کہ وہ دین پہنچائیں، وہ دین پھیلا رہے ہیں، وہ دین کو یوں سمجھیں کہ آگے فتوحات کی صورت میں دین آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دین میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دوسرے جو ہیں یہ دین کی تعلیمات ان تک پہنچانے کے لیے یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، یہ بھی وہ فقراء، یہ فقراء ہیں، تو ان پر بھی خرچ کرنا ضروری ہے اور ان پر بھی خرچ کرنا ضروری ہے۔ مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء اور پھر تبلیغ کے لیے نکلنے والے یہ طلباء اور علماء، اگر یہ صاف ظاہر ہے جب یہ نکلیں گے اور پورا وقت ادھر دیں گے تو نہ یہ تجارت کر سکتے ہیں اور نہ یہ کوئی دوسرا کاروبار کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں کہ پھر جو ہے نا وہ اپنے گھر کا سرکٹ چلائیں اور اپنے بچوں اور اپنے اہل خانہ جو ان کے ذمے ہیں ان کا بوجھ برداشت کریں۔ تو صاف ظاہر ہے اب کیا کرنا ہوگا، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جو صاحبان مال ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، ان کا بھی خیال کریں، ان پر بھی خرچ کریں، مجاہدین پہ خرچ کریں کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، یہ طلباء و علماء پہ خرچ کریں کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا خاص طور پر اس جماعت مجاہدین، فقراء، علماء و طلباء جو فقر و فاقہ کی حالت کے اندر ہوں اور ان کی ضرورتیں تبھی پوری ہو سکتی ہوں کہ جب وہ یہ جو ہے نا ان پر ہم خرچ کریں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان خاص طور پر ان پر توجہ دینی ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور یہ زمین پر سفر کرتے ہوئے، سفر کر کے تجارت کے لیے طاقت نہیں رکھتے کہ ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، چونکہ یہ نہیں مانگتے، دستے سوال دراز نہیں کرتے، اس لیے الجاہل جو ہیں، ناواقف لوگ ہیں، وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں، یہ غنی ہیں، ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا تعرفهم بسیماہم، ان کی نشانیوں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی ان کو ضرورت ہے، لیکن لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، گڑ گڑا کر یہ مانگتے نہیں ہیں جس رام روٹین میں سائلین کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حصہ نکالا کرو۔ تو لہٰذا ہمیں خیرات و صدقات، نفلی صدقات ہوں، واجب صدقات ہوں، تو ہمیں چاہیے ہم ان پر خرچ کریں اور خود ان کے لیے جو ہے نا وہ دیکھ بھال کریں ان کی۔ علماء جو ہیں وہ خاص طور پر وہ علماء جو مدارس میں پڑھانے والے ہوتے ہیں، ان کی زیادہ ڈیوٹی ہوتی ہے، مناسب تنخواہ بھی ان کی ہوتی ہے، لیکن آج کی مہنگائی کے دور کے اندر گزارا بمشکل ہوتا ہے، اور ان کی ضروریات میں ان کی یہ کتابیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور آج کے دور کے اندر ایک کتاب جو ہے وہ چند جلدوں کے اندر ہو تو وہ 20 25 ہزار کی کتاب ہے، اور بعض کتابیں جو ہے نا جی وہ 1 لاکھ سے بھی، ایک کتاب 30 جلدوں کی ہے، حدیث کی کتاب ہے، شروع حدیث میں سے کوئی کتاب ہے، تو وہ 50 ہزار کیا 1 لاکھ میں بھی آج کے دور میں بڑی مشکل سے ملے گی۔ اور درجنوں کتب حدیث ہیں، ان کی آگے شروحات ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، احکام کی کتابیں ہیں، تو یہ جو ہے نا لاکھوں میں ان کی قیمت بنتی ہے، اور ایک پڑھانے والا جو مدرسے میں پڑھانے والا عالم دین ہے پھر وہ فتویٰ بھی دیتا ہے تو اس کو بہت ساری کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک تنخواہ سے اس کے گھر کا سرکٹ بمشکل چلے گا، اور ان کتابوں کو وہ نہیں لے سکتا۔ وہ امام مسجد بھی ہوتا ہے، مدرسے میں پڑھانے والا بھی ہوتا ہے، اگر اس کا شعبہ یہ ہے، اگر تصنیف والا بھی ساتھ شعبہ ہو اور پھر تدریس والا بھی ہو، پھر افتاء والا بھی ہو، افتاء کا مطلب ہے فتویٰ نویسی والا، یہ بھی شعبہ ہو، تو پھر یہ شعبے یہ چاہتے ہیں کہ تیرے پاس کتابیں ہونی چاہیے اور ان کا مطالعہ کرے، اور پھر مطالعہ کر کے مواد نکال کر وہ بیان بھی کرے اور تحریر کے اندر بھی لائے اور عوام تک پہنچائے، تو اس کے لیے اس کو کتابوں کی ضرورت پڑے گی، اور کتابوں کے لیے قیمت کی ضرورت ہے، اور وہ اپنی تنخواہ ان قیمتوں پہ لگا دیں تو ایک کتاب اور اس کی تین مہینوں کی قیمت جو ہے نا وہ تنخواہ لگ سکتی ہے، تو وہ گھر کا سرکٹ کیسے چلائے گا؟ اس لیے مال والوں کو اللہ رب العزت خاص طور پر ادھر متوجہ فرما رہا ہے کہ ادھر توجہ کرو، یہ مانگیں گے نہیں، یہ علماء آپ سے نہیں مانگیں گے، اس طرح اہل علم آپ سے نہیں مانگیں گے، وہ آنے جانے کے لیے ان کے پاس سواری بھی ہوگی، لیکن سواری ہوگی وہ بھی تو ضرورت ہے، اس سے زیادہ بڑی ضرورت یہ کتابیں ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا اس طرح کے جو ضرورت مند ہیں یہ مانگیں گے نہیں، بغیر مانگے ان کا خیال رکھ کے
تم نے ان پہ خرچ کرنا ہے اور ان کو دینا ہے۔ اور اس کے اندر بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ یہ عام وہ فقیر نہیں ہے کہ ان کو دو گے تو یہ جیب میں ڈالیں گے اور سوٹا لگائیں گے اور جی ہوٹل میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ عیاشیاں کریں گے۔ جو بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں، جب ان پہ خرچ کرو گے تو انہوں نے علم پر لگانا ہے، دین پر لگانا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے نا عوام کو اور امت مسلمہ کو ہونا ہے۔ تو لہٰذا اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور یہ کوئی ہمارا ان پہ احسان نہیں ہوگا، الٹا ان کا احسان ہوگا کہ یہ آپ کا دیا ہوا دین پہ خرچ کر کے آپ کو دین کی معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں خاص اس طبقے کی طرف توجہ کرنے والا اور ان پہ خرچ کرنے والا بنائے۔ اس آیت کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنا مال دن کو خرچ کرتے ہیں، رات کو خرچ کرتے ہیں، چھپا کے خرچ کرتے ہیں، ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، احسان جتلانے والے معاملات نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لوگوں کا رات کا خرچ کیا ہوا، دن کا خرچ کیا ہوا، ظاہر کر کے خرچ کیا ہوا، چھپا کے خرچ کیا ہوا، یہ ضائع نہیں جائے گا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن نہ یہ غمگین ہوں گے نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کے فضل میں، کرم میں، رحمت میں، عنایت میں اور شفقتوں کے اندر ہوں گے، اس لیے کہ ان کو جو اللہ رب العزت نے خرچ کیا، انہوں نے دن میں بھی خرچ، اللہ رب العزت نے انہیں جو مال عطا فرمایا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، انہوں نے اس میں بخل نہیں کیا، اور اس کے اندر انہوں نے بلکہ کیا کیا، انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، جیسے ہی دن کو یا رات کو جو ہے نا ان کو موقع ملا انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ظاہر کر کے بھی خرچ کیا، چھپا کر کے بھی خرچ کیا، لیکن ان تمام صورتوں کے اندر ریاکاری، دکھلاوا مقصود نہیں تھا، اللہ کی رضا مقصود تھی۔ اور یہ بھی ایک اللہ کی رضا ہے کہ دوسروں کو ترغیب دی جائے، ذرا ظاہر کر کے اس لیے کوئی خرچ کر رہا ہے کہ مجھے دیکھ کر کوئی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو ضرورت مندوں کا فائدہ ہو جائے گا، تو یہ بھی اللہ کی رضا مقصود ہے، تو یہ ریاکاری نہیں ہے۔ تو ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے میری بارگاہ میں بہت اجر و ثواب ہے، اور قیامت کے دن یہ خوف میں نہیں ہوں گے، یہ پریشانی میں نہیں ہوں گے، اللہ ان کے غم اور ان کی پریشانی، ان کے خوف کو ختم فرما دے گا، سکون اور اطمینان کے اندر اپنے فضل و کرم میں ان کو رکھے گا۔ تو یہ تمام وہ آیات تھیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح آگے ایک آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی۔ اب زکوٰۃ ادا کرنا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور آیت ذکر فرمائی، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ خاص ایک مسئلہ، صورت مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر مقروض ہے اور وہ ابھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تنگ دستی کی حالت میں ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی تک اس کو ڈھیل دی جائے، اس کو مہلت دی جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر مقروض کی یہ تنگ دستی والی صورتحال دیکھ کر، اگر قرض جس نے لینا ہے اگر وہ شخص مقروض کو معاف کر دے، یہ معاف کرنا اپنا قرضہ کسی کو، یہ بھی ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صورت ہے، تو فرمایا خیر لکم، اس میں بہت ہی تمہارے لیے بہتری ہے اور خیر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو پھر یہ سمجھو کہ معاف کرنے کے اندر بھی قرض، مقروض کو قرض کچھ معاف کر دینا یا سارا معاف کر دینا، اس میں بہت بڑی خیر ہے معاف کرنے والے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام آیات کے اندر اپنے راستے میں خرچ کرنے کی برکات، فضائل بیان فرمائے، کہاں کہاں خرچ کرنا ہے وہ مصارف بیان فرمائے، خرچ کیا ہوا ضائع کیسے ہوتا ہے، کن وجوہات اور اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے وہ اسباب اور وجوہ بیان فرمائی،
اور خرچ کیا ہوا جو ہے وہ برقرار کیسے رہتا ہے، اس کی برکتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں، اس میں کون کون سے اسباب ہیں، وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ پھر خاص ان افراد کے طرف توجہ کروائی اللہ رب العزت نے بھی، ان پہ بھی خرچ کیا جائے، کیونکہ یہ مانگنے والے نہیں ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں اور پوشیدہ ضرورتیں ہوتی ہیں، تو تمہیں ان پہ بھی خرچ کرنا چاہیے۔ مجاہدین اور علماء اور دین سے منسلک جو اہل علم طبقہ ہیں اور مجاہدین فی سبیل اللہ ہے، ان کی طرف توجہ، خاص توجہ کرنے کی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حکم دیا ہے، اور ہمیں ادھر متوجہ فرمایا ہے اور ادھر ترغیب دی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں یہ سورۃ البقرہ شریف میں کوشش کی کہ جتنی آیات ہیں وہ یک جا کر کے انفاق فی سبیل اللہ پر جو ہیں ان کو بیان کر دیا جائے۔ تو یہ میں نے کوشش کی ہے، بیان کیا ہے، اس میں یقیناً کمی کوتاہی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت جو کمی کوتاہی ہوئی، لغزشیں ہوئی، اللہ معاف فرمائے، اور ہمیں ان آیات مبارکہ پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کا درس مختلف موضوعات پر اللہ ہمیں آگے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔